ہوتی ہے کہ قیام قیامت زندہ رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل میں خلوص پایا جا رہا ہو۔ لیکن اگر عمل دکھاوے کا ہوتا ہے تو وہ 2-4 دن سے زیادہ نہیں چلنے والا ہوتا۔ اگر میں اس جملے کو آپ سمجھ جاؤ تو میں ایک جملہ کہوں، خواجہ معین الدین چشتی کی ساری زندگی ایک طرف مگر ان کے 4 مصرے ایک طرف، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بلا لا الہ است حسین۔ خواجہ اجمیری سرکار اپنے اس شعر سے پہلے چاہے ان کی تاریخ زندگی کوئی جانتا رہا ہو یا نہ جانتا رہا ہو، لیکن آج تنہا ہندوستان میں نہیں بلکہ کائنات کے ہر کونے میں جب جب یہ شعر کہا جاتا ہے ان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے خلوص سے 4 شعر کہے تھے، اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ آج تعداد سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کسی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، حسین نہ شیعہ کے ہے، حسین نہ سنی کے ہے، حسین نہ ہندو کے ہے، حسین ہر اس آزاد ضمیر انسان کے لیڈر کا نام ہے جو ظالم سے نفرت کرتا ہے، مظلوم سے محبت کرتا ہے۔ آج آپ فلسطین کی تاریخ دیکھ لیجئے، انصاف پسند مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وہ نام کے مسلمان ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر کھانے کو بند کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر پانی کو بند کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے کربلا میں امام حسین کو بھوکا اور پیاسا چھوڑ دیا گیا۔ آؤ فلسطین کی تاریخ دیکھو، جیسے فلسطین کے بچوں کو بھوکا چھوڑا گیا ویسے حسین کے بچوں کو بھوکا چھوڑا گیا، جیسے فلسطین کے بچوں کو مارا جا رہا ہے ویسے حسین کے بچوں کو وہاں مارا گیا تھا۔ اور اگر دنیا نہ سمجھ رہی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 40 صرف ہمارے مسلمانوں کے لیڈر کی وجہ سے ہے؟ نہیں، آج عیسائیت بھی سجدہ کر رہی ہے حسین کو، ہندو کو دیوتا مانتا ہے حسین کو، شیعہ سنی ہر وہ لیڈر، ہر وہ انصاف پسند مسلمان کہ جس کے دل میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ مظلوم سے حمایت ظالم بردار اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے لیڈر کا نام میں نے نیلسن منڈیلا کا نام لیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہر انقلاب کے بانی ہے حسین ابن علی، وہ کہتا ہے میں 20 سال جیل میں تھا، لیکن جیسے میں 1 لاکھ یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ کل میں سرنڈر کر دوں گا حکومت کو، لیکن جب میں رات میں بیٹھتا ہوں تو میں حسین ابن علی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ارے کیسے 72 کو لے کے حسین ابن علی میدان میں آئے اور صدیوں پہ یہ تاریخ انقلاب ختم کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب میں نے اس ذکر کو چھیڑا اور میں نے حسین کی تاریخ کو پڑھا تو میں مجبور ہو گیا کہ میں سرنڈر تو نہیں کروں گا، میں جان دے دوں گا۔ اور یہی ہوا، جب اس نے حسین کو اپنا رہنما چن لیا تو افریقہ میں انقلاب آ گیا، اور افریقہ کے انقلاب کے بانی کا نام ہے نیلسن منڈیلا۔ اور آج آپ کو پتا ہو کہ اسرائیل کے خلاف اگر کسی دیش نے اس دیش کو اویز گھوشت کرنے کی بات کی ہے تو وہ افریقہ ہے، جس نے سپریم کورٹ میں دنیا کی یہ دائر کیا ہے کہ اس راج کو، اس دیش اسرائیل کو، اس ملک اسرائیل کو دنیا کا اویز ملک گھوشت کرنا چاہیے۔ میں کہوں گا افریقہ کے اندر یہ طاقت آئی کہاں سے جو 56 مسلمانوں کے ملک کے اندر یہ طاقت نہ آئی؟ اس لیے کہ افریقہ کے لیڈر اور انقلاب کے بانی کا نام ہے نیلسن منڈیلا، اور نیلسن منڈیلا کے رہنما کو حسین کہا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حسین ابن علی اس ذات کو کہا جاتا ہے جس نے اسلام کو نہیں بچایا، جس نے انسان کو بچایا ہے، اور اس کی دلیل کربلا میں چہلم کا دن ہے۔ آج 4 کروڑ لوگ کل 72 میں محدود کر دیا گیا تھا، مگر 4 کروڑ لوگوں کا پہنچنا یہ دلیل ہے اس بات کی، جتنی فوج حسین کے پاس ہے، جتنی دولت حسین کے پاس ہے، آج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہو تو کوئی ایک کھڑا ہو جائے اتنے مجمع میں مجھے بتا دے کہ 4 کروڑ کی فوج ہے کسی ملک کی، اگر ہے بھی تو
اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ بھوکی بھی ہو وہ پیاسی بھی ہو، لیکن اس کا افتخار یہ ہو کہ ہم بھوکے رہیں گے مگر کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں گے، ہم پیاسے رہیں گے مگر کسی کو پیاسا نہ رہنے دیں گے۔ اربعین انسانیت کی زندگی کی دلیل ہے، چہلم امام حسین انسانیت کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مسئلہ سب جانتے ہیں، علماء اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آس پاس۔ اگر ایک مسلمان کی میت یا یوں ہی کسی انسان کی میت پڑی ہوئی ہو ہمارے معاشرے ہمارے گاؤں میں، تو ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ اس کو غسل و کفن دے کے دفن کر دیا جائے۔ امت کو گنہگار ہونے سے بچایا ہے حسین نے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، امت کو گنہگار ہونے سے بچایا ہے حسین ابن علی نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجب ہے ہر انسان کے اوپر کہ اگر کوئی مردہ پڑا ہوا ہو تو اس کو لے جا کے دفن کر دو، اس کو کفن دے دو، اس کو غسل دے دو، اور اگر کوئی نہ دے تو پورا گاؤں گنہگار ہوگا، پورا سماج گنہگار ہوگا۔ اب آپ نے سوچا لاشیں بیعت پڑی ہوئی تھی مدینہ کے چہارراہ پہ، کوئی اٹھنے والا نہیں تھا، یہ ذمہ داری حسین نے اپنے کاندھوں پہ لی۔ اے یزید، میں تیری لاش کو دفن کروں گا اور ایسا دفن کروں گا کہ نہ تو رہے گا نہ تیری قبر رہے گی، نہ تیرے قبر کا نشان رہے گا، اور تم مجھے اگر دفن بھی کرے گا تو میرا ہاتھ اس الہی ہاتھ میں ہے کہ اگر حسین کا سر کٹ جائے گا مگر تلاوت کر کے بتائے گا ہمارا مقصد زندہ ہے۔ ہم مقصد یہ لے کر اٹھے تھے کہ قرآن زندہ رہے، نماز زندہ رہے، حج زندہ رہے، اور سب یہ زندہ رہیں گے تو حسین بھی زندہ رہے گا۔ حسین ابن علی نے ہر ایک چیز کو زندگی دی ہے، ہر ایک چیز کو زندگی دی ہے حسین ابن علی نے۔ بس بات مختصر کر رہا ہوں، ایک جملہ کہوں اور اس کے بعد دو چار جملے مسائل کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تاریخ سے آپ کی نظر علماء بیٹھے تائید کریں گے، یزید یہ تھوڑی چاہتا تھا کہ صرف امام حسین کو مار دے، یزید یہ چاہتا تھا کہ دین کو مار دے، مگر دین میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت جو تھے اس ذات کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ میں دین کے ارکان کو تب تک نہیں مار سکتا جب تک حسین زندہ ہے، لہذا پہلے حسین کو مارو، اور یہی ہوا۔ ورنہ اگر حسین کو مارنا ہوتا تو حسین کو مارنے کے بعد یہ دنیا ختم ہو جاتی، اور اس کے بعد حسین ابن علی کو قتل کرنے کے بعد واقعہ حرہ کی ضرورت نہ پڑتی۔ واقعہ حرہ آپ جانتے کیا ہوا؟ کربلا کے 2 سال کے بعد مسجد الحرام میں گھوڑے باندھ دیے گئے، کعبے کے اوپر آگ کی بارش کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو تباہ کر دیا جائے۔ لیکن امام حسین نے یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لی۔ اے نانا، یہ دین تو دنیا سے جانے والا نہیں ہے، یہ دین مٹنے نہیں دیں گے، ہم اس دین کے لیے اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے کو قربان کر دیں گے، مگر دین نہ مٹنے دیں گے۔ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزیلی یا سیوف خزیلی۔ میدان جنگ حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ اے لینو، اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ میرے نانا کا دین صرف اس بات سے بچے گا کہ حسین کو مار دو، تو آؤ تلواروں کو ہو، حسین اپنی گردن کو حاصل کر رہا ہے۔ اور لکھا ہے مقتل نے کہ پھر وہ لئیم آگے بڑھے اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس ذات کو پتھر مار رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے حسین نکلے تھے۔ بس 2 جملے آج امام حسین کا چہلم منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ وہ حسین کہ جس کے بعد جناب زینب نے اپنے اوپر ذمہ داری لی۔ اے بھیا گھبرانا نہیں، کربلا میں تم سو جاؤ، مدینے تک محفوظ اسلام کو زینب لے کے جائے گی۔ پر یہی تو وجہ ہے جو زینب کہیں نہیں روئی، جو زینب کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گاؤں میں اتنے کھڑے مجمع میں کس کی ماں کی مجال ہے جو آ کے کہے کہ جو بچوں کے لاشیں آئے اور زینب شکر کا سجدہ کر رہی ہو اور یہ کہے کہ میں اپنے لال کو روؤں گی نہیں اس لیے کہ حسین ٹوٹ جائیں گے، میں اپنے لال کا ماتم نہیں کروں گی۔ وہ زینب کہیں نہیں روئی۔ اور یہ ہے کہ جب چہلم کے دن شہداء کے لاشیں لائے گئے اور سر پیش کیا گیا تو بچوں کے سروں کو لینے والا کوئی نہیں تھا۔ حسین کے بعد زینب کہیں نہیں روئی، لیکن ہاں جیسے یہ سواری مدینہ پہنچی ایک مرتبہ نانا کا مزار نظر آیا۔ اے نانا، ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے نانا، اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب اپنے آستین کو اتارتی اور دکھاتی کہ نانا کہ
اتنی اذیتوں سے میں نے کوفہ و شام کے بازار، کوفہ و شام کے دربار کو طے کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین جس کو جمعہ کرنا وہ جلدی جلدی کریں، ٹائم نہیں